السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے اسٹوڈنٹ، آپ تمام اسٹوڈنٹ جو بہار کے کسی بھی ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سب کا میں اپنے چینل اردو کی اہمیت پر دل سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ جی اسٹوڈنٹ، آج آپ کو پڑھنا ہے گرامر، جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو کلاس آپ کا 2:30 بجے سے ہونے والا تھا یا ہوتا ہے، جس کے کچھ وجوہ تھے، کارن تھے، اسباب تھے، جس کی وجہ سے کلاس کو ڈراپ کیا گیا تھا، تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ وقت مقررہ پر پہنچے ہیں، تو آج کا جو ویڈیو، آج کا جو گرامر ہے بہت ہی اہم اور خاص ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ اسٹوڈنٹ سے کہنا ہے کہ آج بالکل سکون و شانتی کے ساتھ کلاس کریں گے۔ کسی قسم کا کوئی آپ لوگ کامنٹ غلط نہیں کریں گے، چونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ لوگوں کے آبجیکٹیو کوشچنس جو ہیں مین بک کے، اس سے کہیں زیادہ زبردست آپ کو تیاری کرنا ہوگا گرامر کا، چونکہ گرامر ایک چیز ہے جو رٹنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ گرامر سمجھنے کی چیز ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ گرامر کی ویڈیو میں خاص طور سے آپ ادھر ادھر دھیان نہ بڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہم دیکھنا چاہیں گے کون کون اسٹوڈنٹ کلاس میں حاضری دے چکے ہیں۔ جیسے کہ میں دیکھ پا رہا ہوں فرحت پروین جی پہنچ چکے ہیں، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام غوث ربانی صاحب ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ معراج انصاری صاحب پہنچ چکے ہیں، وعلیکم السلام۔ اور سمیع بابو جی پہنچے ہیں، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرزو پروین جی پہنچ چکی ہیں، اور پھر دیکھ رہے ہیں عطیہ رحمانی جی پہنچ چکی ہیں، اور ارشد اقبال جی پہنچ چکے ہیں، ماشاء اللہ، وعلیکم السلام۔ نسیم اختر جی پہنچ چکے ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹ کچھ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایم ڈی دانش حسین صاحب پہنچ چکے ہیں، اور ایم ڈی انعام الحق صاحب پہنچ چکے ہیں، ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسد عالم جی پہنچے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ڈی مراد صاحب پہنچ چکے ہیں، مراد انصاری صاحب ہیں، اور ایم ڈی مقیم صاحب پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرویز عالم جی پہنچ چکے ہیں۔ تو جی اسٹوڈنٹ، آپ تمام اسٹوڈنٹ کا میں اپنے چینل اردو کی اہمیت پر دل سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے کل کے ویڈیو میں، یعنی کل کے لائیو کلاس میں، اپنے اسٹوڈنٹ کو جو گروپ میں شامل ہیں، ہم نے وعدہ کے مطابق 2017 کا کوشچن پیپر دیا تھا، جو انٹرمیڈیٹ میں پوچھا گیا تھا، یعنی انٹر کے ایگزام میں جو کوشچن 2017 میں آیا تھا، دیا تھا۔ اور ہم نے آپ سے شروع ہی میں پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو 2017، 18، 19، 20 اینڈ 21 کا 4 سال 5 سال کا کوشچن میں آپ کو دوں گا، جس سے آپ کا مکمل طور سے ریویژن ہو جائے گا اور عملی مشق ہو جائے گا، اور امتحان میں کسی قسم کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی۔ تو یہ اسٹوڈنٹ، تو جو میرے اسٹوڈنٹ گروپ میں ہیں، ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بتائیں گے کہ کل کے دیے گئے پیپر کوشچن جو 2017 کا تھا، اس میں آپ لوگوں نے کتنے کوشچنس کو دیکھا، جو چیپٹر 1 سے چیپٹر 14 تک جو آپ کو پڑھایا گیا ہے، اس میں کوشچن آئے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ میں بھی اس کو دیکھ کر کے اور نمبر وائز نوٹ کر کے رکھا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں اپنی ایمانداری سے، ایک میں آپ کا ثبوت چل جائے گا پتہ کہ واقعی آپ پیپر دیا جاتا ہے تو پڑھتے ہیں یا صرف لیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کتنے کوشچن آپ کے چیپٹر 1 سے اور چیپٹر 14 تک ملا ہوا تھا۔ معراج انصاری صاحب بول رہے ہیں، یس سر، کوشچن کو سولو کیے تھے سر۔ سولو نہیں کرنا تھا، صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے 2017 کوشچن جو دیا تھا ہم نے، اس میں آپ کے 1 سے 14 چیپٹر تک جو آپ نے پڑھا ہے، کتنا کوشچن آپ کا ٹیلی کر رہا ہے۔ ایم ڈی مقیم بول رہے ہیں 39۔ 39 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
تو ٹھیک ہے، یہاں آپ سے وہ نہیں پوچھا جا رہا ہے. دیکھیے نسیم اختر جی بول رہے ہیں 23 to 24، ارشد اقبال جی بول رہے ہیں 28، اور غلام غوث ربانی صاحب بول رہے ہیں 25. ایم ڈی ایشان مسٹ بی ویڈیو. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے وہی اسٹوڈنٹ جو گروپ میں ہیں جن کو ہم نے پیپر دیا تھا 2017 کا، انشاءاللہ 20 چیپٹر ہونے کے بعد سے 2018 کوشچن دوں گا. اور معراج انصاری بول رہے ہیں 33 کوشچن. اچھی بات ہے. اسد عالم 29، اسد عالم، چلیے اسد عالم چلیے دیکھتے ہیں آگے. کچھ اسٹوڈنٹ جو بتا رہے ہیں کوشچن 42 یہ غلط ہے، چونکہ ہم نے ان کو دیا ہی نہیں ہے کوشچن، تو وہ کیسے بتائیں گے. جو اسٹوڈنٹ گروپ میں ہیں اور انہوں نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو آپ کی بہت بڑی کمی ہے اور حماقت ہے کہ جب آپ کو پڑھانے والا پڑھا رہا ہے اور کچھ چیز دے رہا ہے تو اس کو آپ تیار نہیں کرتے ہیں. صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ چیپٹر 1 سے چیپٹر 14 تک کتنا کوشچن ٹیلی کر رہا ہے. بہر کیا، سنیے، پڑھنا نہ پڑھنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، میرا کام ہے دے دینا. امتحان میں لکھنے کے لیے نہ آپ کے والد صاحب جائیں گے نہ میں جاؤں گا، جانا آپ کا ہی ہوگا. تو جس طرح آپ کی تیاری ہوگی اسی طرح امتحان میں آپ دے سکتے ہیں. چلیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو آپ کو کوشچن دیا تھا 2017 کا، اس میں 23 کوشچن وہ ہیں جو آپ کو پڑھایا جا چکا ہے چیپٹر 1 سے چیپٹر 14 تک. ٹھیک ہے، اور ہم نے سب کا نمبر بھی کاؤنٹنگ کیا ہوا ہے. جیسے کوشچن نمبر 9 تھا، 9 12 11 12 13 14 15 یہاں تک کنٹینیو کوشچن تھا. پھر اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں 21 22 23 24 25 26 27 کنٹینیو پیپر کوشچن پڑھایا گیا ہے. اس کے بعد 42 ہے، 43 ہے، 44 ہے، 45 ہے، 46 ہے، 47 ہے، یہاں کنٹینیو کوشچن تھا. اور 51 52 53 56 یہ کنٹینیو کوشچن تھا. یعنی کہ ٹوٹل 23 کوشچن 23 کوشچن آپ کے صرف 14 چیپٹر میں آ گئے ہیں. اب بتائیے اگر آپ صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں تو پھر کتنا بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. یعنی کوشچن یعنی بک ختم ہونے کے بعد مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ 50 کے 50 کوشچن آپ کے سولو ہو جائیں گے بغیر کوئی پریشانی کے. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو 20 چیپٹر ختم ہونے کے بعد سے 2018 کوشچن آپ کو ہم دیں گے. ایم ڈی دانش حسین بول رہے ہیں پڑھائیے نا سر، اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تب کلاس چھوڑ کے جا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے دانش صاحب، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کلاس چھوڑ کے آپ جا سکتے ہیں، کوئی آپ کی آوشکتا نہیں ہے. یہاں پر ٹیچر کو آپ کو کہنا ہے کوئی اختیار نہیں ہے، کلاس چھوڑ کے جا سکتے ہیں آپ کو ٹائم نہیں ہے تو. ہم نے کلاس آپ کے لیے شروع نہیں کیا ہے. میرے کلاس میں فالتو باتیں مت لکھا کیجیے آپ لوگ. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ دوبارہ ایسی بات آرڈر مت کیجیے گا. جس طرح اپنے ابا کو آرڈر کرنا گناہ ہے اور حرام ہے، ویسے استاد کو کہنا کہ یہ کیجیے یہ گناہ اور حرام ہے. میرے کلاس میں ویسا نہیں چلتا ہے. چلیے پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں. جن بچوں نے کلاس جوائن کیا ان کو سمجھائیں گے نہیں اور آپ کو پڑھا دیں گے ہم. آپ جا سکتے ہیں کلاس چھوڑ کر کے، کوئی آپ کے ایسے بچے ضرورت نہیں ہے میرے پاس. جی اسٹوڈنٹ، تو یاد رکھیے کہ جو ہم نے کوشچن آپ کو دیا ہے اس کوشچن کو آرام سے آپ اس کو دیکھیے، اور انشاءاللہ جب آپ چاہیں گے اور کہیں گے تو میں گروپ میں اس پورے کوشچن کا آنسر شیٹ ڈال دوں گا. آرام سے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، یاد کیجئے، فائدہ ہوگا آپ کو. یعنی تمام جتنے کوشچن میں آپ کو دوں گا 2017 سے 21 تک، ان تمام کا آنسر شیٹ بھی میں گروپ میں ڈالوں گا تاکہ آرام سے آپ اسٹوڈنٹ پڑھ سکیں، یاد کر سکیں. چلیے ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. آپ جیسے کہ آج آپ کو پڑھنا ہے گرامر میں، تو گرامر میں آج پڑھیں گے آپ اس میں نکرہ کی اقسام، جس کو آپ انگلش میں بولتے ہو کائنڈس آف کامن ناؤن. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو پڑھائیں گے ہم کائنڈس آف پراپر ناؤن، یعنی اس میں معرفہ کے اقسام. جو یہ 2 چیپٹر آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں.
آج کوشچن آپ پڑھیں گے تو کل کے کوشچن میں آپ کو بہت سارے ایسے ہوں گے جو آپ کو مل جائیں گے جو کوشچن ہم نے دیا ہے. اور ایک گزارش ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں کلاس میں آئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو لائک کر کے تاکہ آگے کلاس کو بڑھایا جائے. چلیے تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ ویڈیو کو لائک کریں پہلے آپ، پھر بات آگے بڑھے گی. جی اسٹوڈنٹ چلیے شروع کرتے ہیں ہم. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھمبنیل کے اوپر لگا ہوا ہے اس میں نکرہ کی قسمیں، اس میں نکرہ کی قسمیں، اس میں نکرہ کی قسمیں جیسے لکھا ہے کائنڈس آف کامن ناؤن، اس میں نکرہ کے اقسام. ٹھیک ہے، تو اس کی 6 قسمیں اسٹوڈنٹ. کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں نکرہ کی 6 قسمیں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. کون کون سا ہے اس میں نکرہ کی 6 قسمیں؟ جیسے دیکھ رہے ہیں نمبر 1 میں اس میں ذات ہے جس کو عام بھی بولتے ہیں. نمبر 2 میں اس میں مصغر، اور نمبر 3 اس میں مکبر، اور نمبر 4 میں اس میں اعلیٰ، اور نمبر 5 میں اس میں صوت، اور نمبر 6 میں اس میں ظرف. جی اسٹوڈنٹ ان 6 میں سے 5 کا آپ کو اتنا بہترین انداز سے پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. یہ 5 اور 6 میں سے 2 کوشچن سے 3 کوشچن تو بالکل گارنٹی کے ساتھ امتحان میں آتے ہیں، اور اب ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گا جن اسٹوڈنٹ کو ہم نے گروپ میں کوشچن دیا ہے. چونکہ اب ان کے سامنے کوشچن بھی ہے، آپ ٹیلی کریں گے، ملائیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو گرامر ملتا چلے گا. کیونکہ یہ گرامر آپ نے جو کوشچن ہم نے دیا ہے اس میں کم سے کم 4 کوشچن تو آئے ہوئے ہیں گرامر سے، اس چیپٹر سے. تو دیکھیے ایک ہے اس میں ذات، اور دوسرا اس میں معرفہ ہے، اس میں مصغر ہے، مکبر ہے، اس میں اعلیٰ ہے. اب اس کی ڈیفینیشن یعنی اس کی تعریف آپ جانیں گے کس کو کیا کہتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دیکھیے کیا اس میں ذات یعنی یہ وہ اسم ہے جو اپنی شناخت کے اعتبار سے معروف ہے یعنی مشہور ہے، یا یوں کہا جائے کہ جو فرد جگہ یا اس شہر کا نام بتائے اس کو اس میں ذات کہتے ہیں، اس کو عام بولتے ہیں. یعنی کہ وہ پراپر ناؤن میں نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کامن ناؤن میں. یعنی کسی ایک ذاتی کو بتائے اس کو ہم اس میں ذات کہتے ہیں. جیسے بولتے ہیں لڑکا، تو یہ لڑکا جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں، جیسے شاہد، پٹنہ، اور اس کے بعد کیا ہے بیماری وغیرہ. جی اسٹوڈنٹ یہ پراپر ناؤن نہیں ہے بلکہ کامن ناؤن کے اقسام ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اب امپورٹنٹ کوشچن اس میں مصغر، مصغر کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، امتحان میں اس کے کوشچن بہت آتے ہیں. دیکھیے مصغر کہتے ہیں، مصغر بنا ہے صغر سے، اور صغر کے معنی ہوتا ہے چھوٹا. صغر معنی چھوٹا، اسی سے بنا ہے صغیر، یعنی صغیر کے معنی بھی ہوتا ہے چھوٹا. تو اس میں مصغر وہ لفظ جو صغر سے بنا ہے اس کے معنی چھوٹائی کے لیے ہے، اور وہ لفظ جو کسی بڑے لفظ کو چھوٹا کر کے دکھائے اس کو اس میں مصغر کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی چیز کو آپ جانتے ہیں تو ہر چیز کے اندر چھوٹائی بھی ہے، چیز کے اندر بڑائی بھی ہے، یعنی کہ چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے. تو بڑے چیز کو ہم کیا بولتے ہیں اور چھوٹے چیز کو کیا بولتے ہیں یہی آپ کو جاننا ہے. ایگزامپل دیکھیے، ایگزامپل سے آپ سمجھ میں آ جائے گی بات کو. ایک لکھا ہے دیگ، اور نیچے لکھا ہے دیگچی، پھر لکھا ہے باغ، پھر لکھا ہے باغیچہ. یہ ہو گیا. ایک ہے ناول اور دوسرا ہے ناول. تو دیگ آپ جانتے ہو جو شادی بیاہ کے اندر کھانا ہمارے یہاں پکتا ہے، بھوج جس کو بولتے ہو، تو بہت بڑا ہوتا ہے جس میں سینکڑوں آدمی کے کھانے بنتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں دیگ. کیا بولتے ہیں؟ دیگ. اسی کا ایک چھوٹا آتا ہے دیگچی جس سے ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے. کھانا دونوں میں بنتا ہے تو وہ ہو گیا بڑا، اس کو بولیں گے اس میں مکبر، جو بڑائی کو بتا رہا ہے کہ بڑی چیز کو بتا رہا ہے. اسی کی چھوٹے چیز کو جس کو ہم دیگچی بولتے ہیں اسی کو ہم بولتے ہیں مصغر. معلوم ہوا کہ کسی چیز کے چھوٹائی کو ظاہر کرے، کسی چیز کی چھوٹائی کو ظاہر کرے اس کو بولتے ہیں مصغر، اور جو اسی چیز کو بڑائی کو ظاہر کرے اس کو بولتے ہیں مکبر. امتحان کے لیے بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، ذہن میں آپ لوگ بیٹھا لیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، دیکھیے گا مثال پہ بتایا، باغ سے باغیچہ،
دیگ باغ سے باغیچہ اور دیگ سے دیگچی اور ناول سے ناولٹ. ناول کہتے ہیں لمبے افسانے کہانی کو اور ناولٹ بولتے ہیں چھوٹے کہانی کو. ٹھیک ہے, تو معلوم ہو گیا کہ مصغر کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی چھوٹائی معلوم ہو, اور مکبر کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی بڑائی معلوم ہو. اور ایگزامپل سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. نیچے اسے مکبر بالکل اس کے وپریت ہے, اس کا الٹا ہے. مکبر یہ کبر سے بنا ہے. کبر کے معنی ہوتا ہے بڑا, جس کے معنی ہوتا ہے بڑا کے وہ لفظ جو کسی چیز کی بڑائی کو ظاہر کرے, کسی چیز کے بڑائی کو دکھائے, اس کو اس میں مکبر کہلاتا ہے یا اس کے مکبر کہتے ہیں. جیسے زاد سے شاہزار, راہ سے شاہراہ. راہ کہتے ہیں چھوٹے راستے کو, چھوٹے سڑک کو, اور شاہراہ کہتے ہیں ہائی وے کو, یعنی بڑے راستے کو بولتے ہیں شاہراہ. تو راہ کیا ہے ہو جائے گا مصغر ہو جائے گا, اور شاہراہ کیا ہو جائے گا مکبر ہو جائے گا. تھالی جو ہے یہ ہو جائے گا, تھالی ہو جائے گا چھوٹا مصغر, اور اس سے ہو جائے گا تھال. چھری اور چھڑا, جس سے ہم کسی بکری کو ذبح کرتے ہیں, مرغا مرغی کو, تو چھری ہے, اور چھرا ہے جو بڑے جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں. تو معلوم ہوا جس سے چھوٹائی ظاہر ہو اس کو مصغر کہتے ہیں, اور جس سے بڑائی ظاہر ہو اس کو ہم مکبر کہتے ہیں. یہ آپ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے آپ. آگے دیکھتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں اسم اعلیٰ. یہ کیا ہے اسم اعلیٰ. اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ کہتے ہیں کسی چیز کے اوزار کو, جس سے کسی کام کو کیا جائے ہم اس کو اس اعلیٰ کہتے ہیں. جس میں اعلیٰ کہتے ہیں, دیکھ رہے ہیں یہی وہ اسم ہے جو کسی آلہ یا اوزار یا ہتھیار کے نام کو بتائے. جیسے کہ آری کاٹنے کی چیز ہے, کترنی کاٹنے کی چیز ہے, تھرمامیٹر یہ ماپنے کا چیز ہے, جو بخار وغیرہ یا کوئی چیز کو ماپتے ہیں, یہ کیا ہو جائے گا اسم اعلیٰ. تو معلوم ہوا کہ جس سے کسی چیز کی جس سے جو کسی چیز کی کو بتائے یا اوزار کو بتائے, ہتھیار کو بتائے, جس سے کوئی کام ہم کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں اسم اعلیٰ. اب امتحان میں آئے گا کہ آری کیا ہے, وکلپ دے گا آپ کو, تو آپ کو اسم اعلیٰ چننا ہوگا. آری چونکہ کانے. قلم کیا ہے اسم اعلیٰ ہے, لکھنے کی ایک چیز ہے. ایسے کر کے سوئی کیا ہے, تو کیا ہے سینے کی ایک مشین ہے, تو آلہ ہے. تو جو چیزیں جس سے ہم کسی چیز کو کرتے ہیں اس کو ہم اس میں آلہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی بات. نیکسٹ دیکھتے ہیں اس میں صوت. صوت کسے بولتے ہیں؟ صوت کا معنی ہوتا ہے آواز. صوت کا معنی ہوتا ہے آواز. تو صوت کے معنی ہے آواز کے. چنانچہ وہ لفظ جو کسی مخصوص جاندار کی آواز کو ظاہر کرے اس کو ہم اسم صوت کہتے ہیں, یا اس کو اسم صوت کہلاتا ہے. جیسے ٹن ٹن یہ گھنٹے کی بجنے کی آواز ہے, میاؤں میاؤں یہ بلی کی آواز ہے, چھم چھم یہ ایک پائل کی جھنکار ہے, یا جھم جھم تو کیا ہوتا ہے یہ بارش کی آواز ہے. تو جن چیزوں سے ہمیں کسی چیز کی آواز معلوم ہو, جن چیزوں سے کسی چیز کی آواز معلوم ہو, چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو, اس کو ہم اس میں صوت بولتے ہیں. اس میں صوت بولتے ہیں. جیسے ایگزام میں آ جائے کہ گٹرگو. گٹرگو یہ کیا ہے, اس میں اعلیٰ ہے, اس میں صوت ہے, یا پھر مطلب کہ اس میں مکبر ہے مصغر ہے. تو آپ چنیں گے کہ گٹرگو یہ اس میں صوت ہے, چونکہ کبوتر کی بولنے کی آواز ہے. کائیں کائیں کوے کی بولنے کی آواز ہے. تو جن چیزوں سے کسی چیز کی چاہے جاندار ہو یا غیر جاندار ہو اس کی آواز معلوم ہو اس کو ہم اس میں صوت بولتے ہیں, یعنی آواز جاننے کا ذریعہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھتے ہیں اس میں ظرف. اب یہاں آپ کو زیادہ سمجھنا ہوگا ظرف کسے کہتے ہیں. ظرف وہ اسم یا نام ہے جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے. ظرف وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے. یہ اسٹوڈنٹ, اب ظرف کی دو قسمیں ہیں. ظرف کی دو قسمیں ہیں. اگر کسی جگہ کو بتا رہا ہے تو وہ ظرف مکان ہے. مکان مینس جگہ. تو جو اگر جگہ کو بتا رہا ہے, کسی استھان کو بتا رہا ہے, تو اس کا نام ہے ظرف مکان. اور وہی کسی ایک وقت کو بتا رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں ظرف زمان. ظرف زبان لکھا ہے ظرف زمان, یہ لکھا غلط ہے, اس کا نام ہوگا ظرف زمان. کیا ہوگا اسٹوڈنٹ؟ ظرف زمان ہوگا. زے اور میم اور نون. ٹھیک ہے, ظرف زمان یعنی کہ زے میم اور نون ظرف زمان.
जो ज़माने को ज़ाहिर करे उसको ظرف زمان کہتے ہیں اور جو جگہ کو بتائے اس کو ہم ظرف مکان کہتے ہیں. جیسے کہ مثال دے رہا آپ کو، دیکھیے جو کسی خاص جگہ کا تصور پیش کرے، جیسے کہ گوشالہ. گوشالہ یہ کیا ہے؟ گائے باندھنے کی جگہ ہے. کتب خانہ یہ کتابوں کا سنگرہالیہ ہے، کتابوں کے رکھنے کی جگہ ہے. چراگاہ یہ جانوروں کے چرنے کی جگہ ہے. تو جو کسی خاص مخصوص جگہ کو بتائے تو اس کو بولتے ہیں ظرف مکان. اور جیسے کہ بولیں اس امتحان میں آتا ہے، اسکول کیا ہے، مسجد کیا ہے، مندر کیا ہے، عیدگاہ کیا ہے، جنازہ گاہ کیا ہے. تو تمام چیز جو ہے جگہ کو بتا رہا ہے. مسجد نماز پڑھنے کی جگہ، مندر پوجا کرنے کی جگہ، اور یہ کیا بولتا ہے کہ کتب خانہ کتاب رکھنے کی جگہ، چراگاہ چرنے کی جگہ، عیدگاہ عید کی نماز پڑھنے کی جگہ، جنازہ گاہ جنازہ پڑھنے کی جگہ، اور اسکول بچوں کے پڑھنے کی جگہ. تو جو جگہ کو بتا رہا ہے اس کا نام ہے ظرف مکان. ظرف مکان. اور جو زمانے کو بتایا اس کو بولتے ہیں کیا؟ اس کو بولتے ہیں ظرف زمان. لکھا آ گیا یہاں پر ظرف زمان. دیکھیے نیچے دکھا رہا ہے اس کی مثال میں، جیسے کہ دیکھ رہے ہیں شام. جیسے کہ میں کل شام کو آؤں گا، تو شام لفظ بتا رہا ہے کہ وقت بتا رہا ہے. ہفتہ یہ ایک سپتاہ کو بتا رہا ہے وغیرہ. سال، مہینہ، برس، ہفتہ، منٹ، گھنٹہ، سیکنڈ، یہ جتنے ہیں یہ تب کے تب ٹائم ٹیبل کو بتا رہے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں ظرف زمان. ظرف زمان. اور جو جگہ کو بتا ہے اس کو بولتے ہیں ظرف مکان. اب آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اسم مکبر اور اسم مصغر کی مثال، یعنی کہ چھوٹائی کو دکھائے گا اور ایک طرف بڑائی کو دکھائے گا، جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ صحیح ہے. دیکھیے اسٹوڈنٹ، اسم مکبر وہ اسم ہے جو جس سے اسما کی بڑائی معلوم. اسما یہ اسم کی جمع ہے، یعنی کہ جتنی نامیں ہیں ان کو بتائے تو بڑائی کو. جیسے شاہکار، کیا ہے؟ شاہکار. اچھا، اسم مصغر وہ اسم ہے جس سے اسما کی چھوٹائی معلوم ہو. جیسے ہم نے شروع بتایا کہ اسم مکبر جس سے کسی چیز کی بڑائی معلوم ہو اس کو بولتے ہیں اسم مکبر، اور جس سے کسی چیز کی چھوٹائی معلوم ہو اس کو بولتے ہیں اسم مصغر. جیسے اوپر دیا مثال ہے آپ کو، دیگ جو بہت بڑا ہوتا ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کا کھانا پکتا ہے شادی بیاہ کے موقع سے، تو دیگ ہو جائے گا مکبر. اس کا وپریت یعنی کہ دیگچی ہو جائے گا مصغر، ہو جائے گا مصغر. ویسے ہی نیچے دیکھیے دکھایا جا رہا ہے آپ کو اسم مصغر اسم مکبر لکھا ہے. دھیان سنیے گا. جیسے کہ یہاں مصغر کی پہچان میں دیا ہے تھالی، یہ چھوٹائی ہو گیا، اسی کے بڑا ہو جائے گا تھال، ہو جائے گا مکبر. ٹھیک ہے، تھالی مصغر اور تھال مکبر. آگے دیکھتے ہیں دریچہ. دریچہ کہتے ہیں کھڑکی کو، تو کیا ہو جائے گا مصغر. اور در کہتے ہیں دروازہ کو، تو دروازہ بڑا ہوتا ہے، دروازہ بڑا ہوتا ہے اور دریچہ چھوٹا ہوتا ہے. نیچے دیکھا ہے لوٹیا، یہ ہو جائے گا مصغر، اور لوٹا یہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں مکبر. ایک ہے شاہ. شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، اور شہنشاہ کہتے ہیں بہت بڑے بادشاہ کو، اس کو بولتے ہیں مکبر. ٹھیک ہے. نیچے میں ہے بالی، اس کے بعد ہے بالا، مشکیجہ اور مشک. تو یعنی ایک طرف دکھایا گیا مصغر، یہ جو آپ کو رٹنا ہوگا پہچاننا ہوگا، اور ایک طرف دکھایا گیا کہ آپ کو مکبر. تو معلوم ہوا کہ کسی چیز کے چھوٹائی کو جو ظاہر کرے اس کو بولتے ہیں مصغر، اور جو کسی کے بڑائی کو ظاہر کرے اس کو بولتے ہیں مکبر، اس کو بولتے ہیں مصغر مکبر. ٹھیک ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. کچھ آپ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں جس کو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں. چلیے اسٹوڈنٹ آپ لوگ بات کو سنیے. اب یہاں پر دکھایا جا رہا ہے وہی ہے مصغر مکبر. جیسے پہاڑی ہے وہ ہو جائے گا آپ کا مصغر، کیا ہو جائے گا مصغر. اور پہاڑ ہو جائے گا، پہاڑی ہو جائے گا آپ کا مصغر، اور پہاڑ مکبر، یعنی کہ چھوٹائی بڑی دکھا رہا ہے. سوار شہ سوار. ڈھولک یہ مصغر ہے اور ڈھول مکبر ہے. کٹوری مصغر ہے اور کٹورا مکبر ہے. تھیلی مصغر، تھیلا مکبر. سپولا
मुसग्गर और सांप क्या हो जाएगा, मुकब्बर हो जाएगा। डिबिया छोटा हो गया और डब्बा ये बड़ा हो गया। चिमटी हो जाएगा छोटा और चिमटा ये हो जाएगा बड़ा, ठीक है। रस्सी और रस्सा ये मुसग्गर और मुकब्बर दिखाया जा रहा है। किताबचा, इम्तिहान में ये बहुत पूछता है किताबचा क्या है, तो आप बोलोगे कि किताबचा क्या है, छोटे पर्चे को बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुसग्गर, और किताब कहते हैं बड़ी को, ठीक है। फिर इसके बाद चूहा नहीं, चूहिया मुसग्गर है और चूहा ये मुकब्बर है। लठिया और लठ सब क्या है, मुसग्गर और मुकब्बर की ये पहचान है। फिर देखते हैं पौधा, ठीक है, और पेड़ ये हो जाएगा, पौधा छोटे छोटे को बोलते हैं और बड़े को पेड़ बोलते हैं। आरी और बड़ा होता है आरा, ये मुकब्बर हो जाएगा। खटोला और खाट हो जाएगा मुसग्गर मुकब्बर। फिर झोली ये मुसग्गर हो जाएगा और झोला ये मुकब्बर हो जाएगा। मटकी और उसके बाद है मटका, पंखड़ी और पंखा। देखिए ये सब मुकब्बर और मुसग्गर की पहचान है जो आपको जानना है। इम्तिहान में हर साल मुसग्गर, मुकब्बर, इसमें आला ये और इसमें सौत ये इम्तिहान में आते हैं, और ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। जिन स्टूडेंट को हमने ग्रुप में दिया है क्वेश्चन को, वो आज मिला कर देख सकते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आज हम पहली बार आपको हम ग्रामर इसके ताल्लुक से पढ़ा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट में 2 क्वेश्चन और आ गया है। एक होता है मुनादा, एक होता है नेदा। मुनादा किसे कहते हैं और नेदा किसे कहते हैं? देखिए, एक वो लफ्ज़ जिससे किसी को हम पुकारें, एक वो लफ्ज़ जिससे किसी को हम पुकारते हैं उसको हम बोलते हैं नेदा, और जिसको पुकारते हैं उसको बोलते हैं मुनादा। सुनिएगा ध्यान से, जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारते हैं, जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारते हैं, तो जिस लफ्ज़ से पुकारते हैं वो लफ्ज़ हो जाता है नेदा, और जिसको पुकारते हैं उसको कहते हैं मुनादा। जैसे बोल रहे हैं ऐ समी, ऐ समी, तो ऐ हो जाएगा नेदा और समी हो जाएगा मुनादा। हम बोल रहे हैं ऐ, ठीक बा, या अल्लाह, या अल्लाह, तो या हो जाएगा नेदा, अल्लाह हो जाएगा मुनादा। या खुदा, यानी कि खुदा कह रहे हैं कि ऐ खुदा, तो जिस लफ्ज़ से हम खुदा को पुकार रहे हैं तो या हो जाएगा नेदा और खुदा हो जाएगा मुनादा। जी स्टूडेंट, अब ये कायदा समझ लिए कि जिस लफ्ज़ से किसी को हम पुकारते हैं, तो जिस लफ्ज़ से पुकारते हैं वो लफ्ज़ नेदा है, और जिसको पुकारते हैं वो हो जाएगा मुनादा। जैसे एग्ज़ाम में आता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए आप लोग, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेड़ा पार लगाना। तो या मोहम्मद, तो लफ्ज़ या से हम मोहम्मद साहब को पुकार रहे हैं, तो या हो जाएगा नेदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएंगे क्या, मुनादा। मालूम हुआ कि जिस लफ्ज़ से किसी को हम पुकारें वो क्या है, नेदा है, और जिसको पुकारते हैं वो मुनादा है। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, मुनादा वह इसमें मारफा है, मुनादा वह इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए। मुनादा वह इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए। जैसे ए तारिक, इसमें तारिक मुनादा है। या खुदा, ए खुदा हो गया, यानी जिस लफ्ज़ से पुकारते हैं वो नेदा है और जिसको पुकारते हैं वो मुनादा है। नीचे देखिए हरफ़े नेदा, हरफ़े नेदा वो कलिमात जो किसी शख्स को मुखातब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं नेदा कहलाता है। जैसे ओ, अरे लड़का, ओ लड़का, ए जी, ओ जी, इधर आओ बोलते हैं ना, तो जिस लफ्ज़ से पुकारते हैं वो नेदा है, और जिसको पुकार रहे हैं उसको हम मुनादा बोलते हैं, उसको मुनादा बोलते हैं। जैसे नेदा वो हर्फ है जिसके ज़रिए, नेदा वो लफ्ज़ है जिसके ज़रिए किसी को पुकारा जाए। जैसे कि ए तारिक, ओ लड़के, इसमें ए और ओ हुर्फ़े नेदा है। जी स्टूडेंट, आपने सुना कि जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारते हैं, तो जिस लफ्ज़ से पुकारते हैं वो हुर्फ़े नेदा है, और जिसको पुकारते हैं वो मुनादा है। जैसे बोल रहे हैं या खुदा, या अरबी में है तो या हो जाएगा नेदा और खुदा हो जाएगा मुनादा। उर्दू में ऐ खुदा, तो ऐ हो जाएगा नेदा और खुदा हो जाएगा मुनादा। जी स्टूडेंट, आज के सबक में इतना ही रहेगा, यानी हमने आपको वो तमाम चीज़ों को दिया जो आपको इम्तिहान से रिलेटेड है। जैसे आपको बताया गया क्या क्या चीज़, इसमें जात,
اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صوت ہے، اس میں مصغر ہے، اس میں مکبر ہے، اس میں اعلیٰ ہے، اور اس کے بعد سے اس میں اعلیٰ ہو گیا، مکبر ہو گیا، یہ تمام چیزیں اس میں اعلیٰ ہے، اور اس کے بعد اس میں ظرف ہے۔ یہ اس میں آپ کو دھیان دینا ہوگا، ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ جو جگہ کو بتایا وہ ظرف مکان ہے، اور جو وقت، گھڑی، گھنٹہ، منٹ، وقت، سمے کو بتایا اس کو ظرف ہم کیا بولتے ہیں؟ زمان بولتے ہیں۔ اس سے مکبر ہو گیا، جو مکبر جو بڑائی کو بتائے، اور مصغر جو چھوٹائی کو بتائے۔ وہ تمام چیزیں تھی جو گرامر سے ریلیٹڈ تھے اور آپ کو جاننا بہت ضروری تھا، میں نے آپ کو پڑھایا۔ میں امید کرتا ہوں اس بات کو سنیں گے، اور جو آپ کے گروپ میں یہ PDF جائے گا آرام سے اس کو کھول کے رکھیے، یاد کیجیے۔ اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ PDF کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو ویڈیو کو سننا ہوگا۔ جو یہ ویڈیو ہے اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امید کرتا ہوں آج کے کلاس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو جی اسٹوڈنٹ، دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ابھی تک گروپ کو یہ کیا بولتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہوں اور نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ روز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اسٹوڈنٹ کہ انشاءاللہ پھر کل کلاس چیپٹر کا ہوگا، چیپٹر 15 کا یعنی کہ 15 کا ہوگا، اور 20 ہو جانے کے بعد پھر آپ کو دوسرا کوشچن دیں گے۔ ہر سال کے کوشچن آپ کو ہم دیتے رہیں گے، اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کتنی آپ کی تیاری اچھی ہوتی ہے۔ جب میں آپ کے ذرا کمنٹ دیکھ لوں کون کیا بولنے والے ہیں۔ معراج انصاری صاحب، بہت اچھا لگا آج کا کلاس، چلیے آپ کا شکریہ۔ غلام غوث ربانی سے بول رہے ہیں اللہ حافظ، ٹھیک ہے۔ سمیع غازی بول رہے ہیں سر نیٹورک پرابلم ہے، چلیے آپ سے ہو سکتا ہے۔ ارشد جی بول رہے ہیں جی سر کوشچن میں تھا، جی جتنا کوشچن آپ کو دیا گیا اسٹوڈنٹ، یہ آپ کے کوشچن اس میں بہت آج مل جائیں گے، تو اسی لیے دے دیا ہوں کوشچن کہ آپ اس کو دیکھتے رہیے، گرامر بھی دیکھتے رہیے اور چیپٹر دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ پھر 20 کے بعد میں آپ کو ایک اور دوں گا 2018 کا، ایسے کر کے 5 سال کے کوشچن میں دے کر کے آپ کا ریویژن کراؤں گا، انشاءاللہ تیاری آپ کی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹ پہنچنے والے ہیں ارشد عالم جی پہنچے ہوئے ہیں، چلیے، اور رفیع اختر جی پہنچے ہوئے ہیں، چلیے، ضیاء نوری جی پہنچے ہوئے ہیں، اور بھی ہیں پرویز عالم جی ہیں، ٹیسٹ جب ہوگا، چلیے، MD دانش صاحب پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نسیم اختر جی پہنچے ہوئے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، اور MD فیجو، وعلیکم السلام جی اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے میں پھر ودا لوں گا کہ انشاءاللہ پھر ملتا ہوں کل وقت مقررہ یعنی کہ 2:30 پر۔ اگر موسم نے ساتھ دیا، آج جو کلاس ڈراپ ہوا تھا موسم کے چلتے، چونکہ ہمارے یہاں زیادہ بارش تھی، تیز آندھی تھی اور بجلی کی گرج اور کڑک تھی، جس وجہ سے کلاس کو ڈراپ کیا تھا۔ انشاءاللہ پھر ملتا ہوں کل 2:30 پر چیپٹر 15 یعنی کہ سبق نمبر 15 لے کر کے۔ تب تک کی اجازت دیجیے، آپ تمام کو اللہ خوش رکھے، خدا حافظ، السلام علیکم۔